سورہ عبس ہے اس کے بعد، مکی صورتوں کا سلسلہ جاری۔ اس کی ابتدائی آیات میں ایک پس منظر، ایک بڑے پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے لیکن بڑا جو ہے وہ شوق رکھتے تھے ہدایت کے حصول کا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے، مشرکین کے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چاہت رکھی کہ یہ جو مشرکین کے سردار ہیں ان کو دعوت پہنچے تو یہ قبول کریں گے تو سارے قبیلے قبول کر لیں گے، سب کا بھلا ہو جائے گا، اور یہ میرے پیارے صحابی جو آئے ہیں ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ یہ پس منظر ہے جس میں آیات آ رہی ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ اور کل کی ہولناکیوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگواری محسوس کی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر اے نبی علیہ السلام شاید وہ تزکیہ حاصل کر لیتا۔ اللہ کو پیارا بندہ، نابینا صحابی ہیں اور تزکیہ چاہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا وہ نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا انہیں نفع پہنچاتا۔ یہ تو طلب کے ساتھ آئے۔ اما من استغنی، اور جس نے بے پرواہی برتی، یہ مشرکین کے سردار یہ تو قبول کرنا نہیں چاہتے، فانت لہ تصدی، تو آپ اے نبی علیہ السلام اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر یہ تزکیہ نہ حاصل کرے۔ یہ مشرک نہیں مانتے، نہ مانیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ آپ توجہ فرمائے اپنے پیارے صحابہ پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا طلب و طلب کے ساتھ، وہو یخشی، وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے کچھ رخ ہٹا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے۔ اصولی طور پر بات کیا ہے، یہ جو قبول کر چکے ہیں ان پر التفات کا معاملہ زیادہ ہو، اور وہ جو ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں یہ قبول نہ کرتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے، ہماری نگاہوں میں ویلیو اور قدر ہونی چاہیے ایمان کی، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو ایمان والوں کو، تقوی والوں کو ہمیں ویٹیج زیادہ دینی چاہیے، رہنمائی اصلاً ہمیں عطا کی گئی ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ اب قرآن کی عظمتوں کا بیان، فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ اوراق میں، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بزرگ ہیں اور نیکوکار ہیں۔ لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ، مقرر فرشتوں کی طرف بھی اشارہ۔ انسان کی ناشکری کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، غور کرے اللہ نے اسے کس شے سے پیدا کیا۔ من نطفہ، ایک قطرے سے اسے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کی تقدیر مقرر کی، درجہ بدرجہ ماں کے بطن میں پروان چڑھتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ ولادت کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ نے آسان فرمایا۔ ثم اماتہ، پھر اللہ اسے موت دیتا ہے۔ فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ نکال لے گا۔ یہ سارے مراحل اللہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ قادر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے پورا نہ کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ایک ایک لقمے کی طرف بندہ غور کرے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے محتاج اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ایک دانہ زمین میں جانا اور وہاں سے ایک لقمہ ہمارے وجود میں جانا، اللہ اکبر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا بارش کی شکل میں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر ہم نے شق کر دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور چارہ۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، عارضی فائدے کے لیے۔ دنیا دائمی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی ہے۔ پھر قیامت کا بیان، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ اکبر، پھر جب وہ آئے گی کان کو پھوڑ دینے والی زوردار دھماکہ قیامت کا،
الصاخہ قیامت کا نام، اس دن کی ہولناکی، اللہ اکبر، بڑا ڈرا دینے والا اور ہلا دینے والا، لرزا دینے والا بیان ہے قرآن کے اس مقام پر۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دور بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کے لیے ایک ہی فکر ہوگی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی۔ وہ فکر کیا ہوگی؟ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ انسان بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اولاد سے بھاگے گا۔ جو محبت بیوی اولاد سے ہوتی ہے بھائی، وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی۔ بتائے بھائی سے بھی بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ کون؟ مجرم۔ جو تقوی اور ایمان پر ہو اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ڈرنا چاہیے۔ خونی رشتے محض کام آنے والے نہیں جب تک ایمان و تقوی کا رشتہ شامل نہ ہو ان رشتوں میں۔ کل کے نتائج کا بیان، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ یہ روشن چہرے کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایمان کا نور ہوگا، نیک اعمال کا نور ہوگا، کل چہرے روشن ہوں گے۔ اس کے برعکس ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، برے اعمال، برے عقیدے، اس کا جو کالا پن ہے نا وہ سیاہی وہ چہروں پر آ جائے گی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گنہگار۔ اللہ تعالیٰ ایسے چہروں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔